16ویں صدی کے آخر تک برطانیہ میں منی لینڈرز اور گولڈ سمتھس بہت طاقتور بن چکے تھے کیونکہ وہ برطانیہ کے پیسے کو کنٹرول کرتے تھے۔ گولڈ سمتھس لوگوں کے سونے پر سود وصول کیا کرتے تھے، جیسے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ 17ویں صدی کے آغاز میں کوئین الزبتھ نے اس سے نمٹنے کے لیے اپنے سکے جاری کیے جو سونے کے نہیں تھے۔ منی لینڈرز اور گولڈ سمتھس نے اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کر دیا اور کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بادشاہ کو اختیار ہے کہ وہ اپنی کرنسی جاری کر سکتا ہے، اور جو بھی اس سے انکار کرے گا اور بادشاہ کے مقابلے میں اپنی کرنسی جاری کرے گا اسے غدار سمجھا جائے گا۔ یہ فیصلہ گولڈ سمتھس اور منی لینڈرز کے لیے بہت برا تھا۔ ان کا سارا اثر رسوخ ختم ہو گیا تھا کیونکہ اب حکومت کرنسی کو کنٹرول کرنے لگی تھی۔ چنانچہ یہ سب لوگ بادشاہ اور ملکہ کے دشمن بن گئے اور ان کے دشمنوں کی مدد کرنے لگے۔ اولیور کرومویل جو کہ پارلیمنٹ کے ممبر تھے، ان کے ذریعے سے کنگ چارلز کے اگینسٹ ریولیوشن لائی جاتی ہے۔ کنگ چارلز کو پکڑا جاتا ہے اور پکڑنے کے بعد انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، اور بدلے میں پارلیمنٹ کے ذریعے سے منی لینڈرز کو کرنسی جاری کرنے اور لون واپس کرنے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس طرح اولیور کرومویل انگلینڈ کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح منی لینڈرز پیسے کا استعمال کر کے حکومتوں پر اثر انداز ہونے لگے تھے۔ جس کے پاس پیسے کا کنٹرول ہوتا، در حقیقت اسی کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوتے تھے۔ کرومویل کی ڈیتھ کے بعد کنگ چارلز کے بیٹے کو حکومت کی آفر کی جاتی ہے، لیکن اس شرط پہ کہ کرنسی جاری کرنے اور اسے ریگولیٹ کرنے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ بادشاہ کا نہیں بلکہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہوگا، اور پارلیمنٹ میں اکثر لوگ منی لینڈرز اور مرچنٹس کی سپورٹ سے آیا کرتے تھے۔ 1666 میں برطانیہ میں کوئنیج ایکٹ پاس کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی شخص اپنا سونا لے کر اسے سکوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس ایکٹ کے بعد کرنسی کریٹ کرنے کا پاور پرائیویٹ سیکٹر کے پاس آ جاتا ہے۔ بینک آف انگلینڈ کی اوریجن سٹوری میں ایک ڈچ ایرسٹوکریٹ کنگ ولیم آف اورنج کا ذکر بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہیں ڈچ ریپبلک کے منی لینڈرز نے فائننس کیا اور ان کی شادی انگلینڈ کی شہزادی کوئین میری سے کروا دی، جس کے بعد 1689 میں کنگ ولیم آف اورنج انگلینڈ کے کنگ بن جاتے ہیں۔ بادشاہ بننے کے بعد کنگ ولیم کی فرانس سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ 9 سال کے طویل عرصے تک جاری رہتی ہے۔ اس جنگ میں انگلینڈ کو بری طرح شکست ہوتی ہے اور برٹش نیوی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ جنگ کے بعد کنگ ولیم کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے، لیکن انگلینڈ کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کے لیے بہت سے فنڈز درکار تھے، خاص طور پر برٹش نیوی کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے۔ اب ان کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو عوام پر بھاری بھرکم ٹیکسز لگا کر ان سے پیسہ وصول کریں، اس صورت میں ان کی پاپولیرٹی اور بھی کم ہو سکتی تھی جو کہ پہلے ہی جنگ کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی تھی، یا پھر منی لینڈر سے پیسہ ادھار لے لیتے۔ انہوں نے دوسرا آپشن چنا اور منی لینڈر سے 1.2 ملین پاؤنڈز ادھار لے لیے۔ منی لینڈرز نے یہ رقم انہیں 8% سالانہ سود پر مہیا کی اور ساتھ میں یہ بھی شرط رکھی کہ وہ ایک بینک بنائیں گے۔ چنانچہ 1694 میں بینک آف انگلینڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ منی لینڈرز نے بادشاہ کو 1.2 ملین پاؤنڈز مہیا کیے۔ اس کے بدلے 1.2 ملین پاؤنڈ مالیت کا سونا بینک آف انگلینڈ میں رکھا گیا۔ بینک آف انگلینڈ نے اپنے کرنسی نوٹ بھی پرنٹ کیے اور اسے انگلینڈ میں سرکولیٹ کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ منی لینڈرز نے بینک آف انگلینڈ کے اندر 1.2 ملین پاؤنڈز مالیت کا سونا نہیں رکھا تھا، بلکہ اس سے بہت کم مالیت کا سونا رکھا تھا، لیکن اس سونے کے بدلے جاری کیے جانے والے نوٹ 1.2 ملین پاؤنڈز مالیت کو ظاہر کرتے تھے، اور جب تک سب لوگ وہ بینک نوٹس لے کر اپنا سونا نکلوانے نہ پہنچے، بینک نوٹ کی ویلیو کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جب تک لوگ بھروسہ کرتے ہیں کہ بینک میں سونا موجود ہے، وہ بینک نوٹ کی کریڈیبلٹی پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنا سونا لینے بینک نہیں آتے۔ اس کے ساتھ ساتھ بینک آف انگلینڈ کو ٹیکسز لگانے کی اجازت دی گئی، جس کے ذریعے سے منی لینڈرز اپنا 8% سالانہ سود وصول کرنے لگے۔ 1694 میں بننے والے بینک آف انگلینڈ کو دنیا کا پہلا ماڈرن سینٹرل بینک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ بینک آف انگلینڈ برٹش گورنمنٹ کی ملکیت نہیں تھی، بلکہ اس بینک کے شیئرز بہت سے پرائیویٹ اونرز کے پاس تھے، جس میں مرچنٹس اور منی لینڈرز سب سے نمایاں ہیں۔ یہ پرائیویٹ اونرز بینک آف انگلینڈ کے ذریعے سے انگلینڈ کے فائنینشیل ڈیسیجنز پر اثر انداز ہوتے، اور کسی بھی پولیٹیشین کو سکسیسفل ہونے کے لیے ان منی لینڈرز کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی تھی۔ نیتھن روتھسچائلڈ جو کہ 1820 کے بعد بینک آف انگلینڈ کو کنٹرول کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انگلینڈ کے تخت پر کون کٹ پتلی حکمران بیٹھا ہے، جو شخص پیسے کو کنٹرول کرتا ہے وہی انگلینڈ کو کنٹرول کرتا ہے، اور ابھی میں انگلینڈ کے پیسے کو کنٹرول کرتا ہوں۔ امریکہ کے سینٹرل بینک کو فیڈرل ریزرو کہا جاتا ہے۔ یہ 1913 میں قائم ہوا۔ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں امریکہ میں سینٹرل بینک بہت لیٹ بنا۔ اسے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔
19वीं सदी के आखिर तक यूरोप का तकरीबन हर मुल्क सेंट्रल बैंकिंग की तरफ आ चुका था और 20वीं सदी के वस्त तक पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंकिंग राइज हो चुकी थी और पेपर करेंसी इस्तेमाल होने लगी थी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें।